الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين الحمدللہ آج ہم 13ویں سپارے کا خلاصہ پیش کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ 13ویں سپارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس سپارے میں موجود ہے۔ اس سپارے کے آغاز میں وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک ہے۔ نفس تو انسان کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، تو وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو برائی سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، باقی جتنے بھی قسم کی برائیاں گناہ ہیں ان سب سے بچا کے رکھے گا، وہی کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے گی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت بھائی تھے اپنے بھائیوں میں سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے 12ویں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان سے چھوٹے بنیامین تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اس محبت کی بنا پر ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے باقی، وہ آپ علیہ السلام سے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بغض کرتے تھے، حسد تھا ان کو۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کو ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی نے کہا ان کو بھیڑیا کھا جائے گا، کسی نے کہا کہ ہم اس کو مار ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنے والد کی محبت حاصل کریں، لیکن وہ محبت حاصل نہیں کر سکے اور حسد کی بیماری میں پڑے رہے۔ حسد کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی نعمت ہو اور دوسرا اس کو دیکھ کر کہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت نہیں دی تو اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حاسدین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ہمیں چاہیے کہ ہم حسد کرنے سے بچیں۔ حسد سے بچنے کا ایک فارمولہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سے کم درجے والے لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، آنکھ، کان یا جن کی عقل اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں بنائی، تو ہمیں پھر شکر کرنے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا اور تب ہم حاسدین سے بچ بھی سکیں گے۔ جب ہماری نگاہیں اپنے سے اونچے مرتبے کے لوگوں پر ہوتی ہیں تب ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دین پر جمع رہنا استقامت ہے اور دین پر جمع رہنے والوں کے لیے ہی اللہ کی نصرت ہے، اور حقیقت اور حق کو جستا بھی ہے کہ حقیقت میں دین پر جمع رہنے والے حق کو کبھی چھپاتے نہیں ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں نہ آئیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کے بھائی انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ مصر میں وہ انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، پھر جیل میں کئی سال رہے۔ یہ ساری چیزیں ان پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پھر آگے عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم 18ویں سپارے میں اور 22ویں سپارے میں دیکھیں گے۔ پھر معصیت سے مصیبت بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے جیل میں ڈال دو وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس عورت کی دعوت گناہ پر گناہ کر بیٹھوں، تو انہوں نے جیل کو زیادہ محبوب سمجھا اور جیل میں چلے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جیل میں بھی جو جیل کے قیدی تھے ان کو بھی دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے بیان کا ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، تو جب آپ نے خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا تو کافی سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے اور دین کی دعوت بھی قبول کی۔ چاہے کوئی بھی مشکل حالات بھی ہوں، ہمیں دین کی دعوت ہر کسی کو ہمیشہ دینی چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا امت مسلمہ ہونے کے نتیجے میں ایک دینی فریضہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت توحید اور پوری نظام زندگی کو دین اسلام کے بنانے کی دعوت ہم اپنے تمام دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دیتے رہا کریں۔ اور یہ دعوت صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں، یہ دعوت پوری زندگی مرتے دم تک کی دعوت ہے۔ اس میں پھر اجر بھی پھر 50 صحابہ کرام کے برابر انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا اگر ہم دین پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر کافی سارے لوگوں نے شہادتیں بھی دیں، عزیز مصر نے بھی دعوت دی۔ 5ویں شہادت خود عزیز مصر کے خاندان میں سے آئی، ان عورتوں کی جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ پھر فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ انسان کی سوچ پر، انسان کی محنت پر ہی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی تقدیر مانگیں جو ہمیں خاتمہ ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور
ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی تقدیر کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی اور اس دنیا میں بنگلے بنانے کی، اس کی ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے ذمہ جتنا مقدر نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو اتنا دولت مال و دولت مل کر رہے گا۔ اصل امتحان، اصل تیاری ہماری آخرت کی، اصل آخرت کی تیاری ہماری سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں نہ پھر کبھی موت آئے گی نہ پھر کبھی زندگی ہوگی اس میں، وہ یعنی کہ موت ہمیشہ، یعنی کہ انسان وہاں زندہ رہے گا، چاہے وہ جہنمی ہو یا جنت میں ہو۔ اسی طرح سورۃ الرعد ہے، اس کو بجلی کا کڑکا کہتے ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 بنیادی عقائد، توحید، نبوت اور بعث سے بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑوں، نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں، کسی کا نفع نقصان ہو وہ صرف اور صرف اس کو دیکھنے والا، اس کا مالک جو ہے، خالق جو ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں اس کا ذکر یاد رکھنا چاہیے۔ پھر بعد سے بعد موت، وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے مشرکین مکہ، اسے آسمان اور زمین کا خالق بھی مانتے تھے، لیکن موت کے بعد کی زندگی سے انکار کرتے تھے۔ موت کے بعد کی زندگی کا انکار اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو انہوں نے تیار بھی نہیں کیا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو موت کے حوالے سے کتنا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جتنا انسان موت کی تیاری کرے گا موت کے بعد والی زندگی کے لیے، اتنا وہ اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوگا، اللہ سے ملنے کا شوقین ہوگا۔ لیکن جب ہماری آخرت کی تیاری بالکل صفر ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم بخشائیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس طرح کے پھر جھوٹے اور من گھڑت عقائد جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ بدل دیتا ہے، اگر ہم نیکی کی دعوت دیں گے لوگوں کو، خود بھی نیک عمل کریں گے، برائی سے لوگوں کو منع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو پوری امت مسلمہ پر اس وقت عذاب ہیں مختلف قسموں کے، وہ انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم انفرادی زندگی میں اپنی گناہوں سے پاک کریں ہم اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو۔ سب سے پہلا معاملہ دعوت دین کا، دعوت تبلیغ کا، جو سنت بھی ہے، اپنے گھر والوں سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر اپنے گھر والوں سے شروع کیا جائے، ان کو قرآن مجید کی دعوت دیں۔ اصل دعوت کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ پھر فرمایا جو اہل باطل لوگ ہیں وہ بظاہر ان کی مثال جھاگ کی طرح ہیں، اور جو اہل حق لوگ ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں، جن کی نظام زندگی پورا کا پورا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کی مثال سونے اور چاندی کے برابر کی ہے کہ ان میں سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اصل سونا چاندی بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل تقویٰ جو ہیں، جو اللہ کا پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، رشتہ داریوں کو کبھی توڑتے نہیں ہیں کہ یہ فلاں نے میری شادی فلاں جگہ پہ نہیں کروائی تو میں وہاں سے رشتہ آنا جانا بند کر دوں گا، یا فلاں کے پاس مال و دولت زیادہ آ گئی تو وہ غریبوں کو پوچھنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم جنت میں جانے کے داعی ہیں، خواہش مند ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں ترک کرنی ہوں گی۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب آسان فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ انسان جو مومن بندہ ہے وہ مصیبت میں، پریشانی میں اور خوشی اور تنگی میں ہر حال میں اطمینان، خوش اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایات کرنے والا۔ اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی کہ دین کے فرائض کو پورا نہیں کرتے، اپنی نظام زندگی کو سنت کے مطابق نہیں بناتے۔ یہ ہے کیا کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا وہ انہیں ختم کر ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر زمین میں فساد ہوگا۔ پھر آگے صورت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اس میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے تمہاری زندگی طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے رستے کی طرف۔ پھر 3 بنیادی عقائد ہیں، جہنم کی وعید ہے، جنت کے وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے۔ پھر آگے فرمایا کہ حکمت الہی یہی ہے کہ تمام قوموں کی طرف انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ رسول اور انبیاء افضل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانے کا بھی حق رکھتا ہے اور وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ شکر
اور ناشکری کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہم عملی اور قولی اور فعلی طور پر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو پھر ہم مغربی نظام کے پیچھے چل کے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور پھر مختلف زندگی کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں مبتلا رہیں گے۔ پھر نعمت مال کا شکر، نعمت علم کا تقاضا۔ پھر فرمایا کہ جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ایک پاک پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے، اور جو دین کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کی جو مثال ہے وہ ایک بدبخت ناپاک درخت کی طرح ہے۔ پھر قیامت کی منظر کشی ہے، قرآن مجید کی حکمت ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور تاکہ اہل عقل کو نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا اس میں سے بنائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔